ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمارے جو رویے ہیں نا یہ اسلامی رویے نہیں ہیں. ایک صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے کچھ مکانات وغیرہ اس طرح کرائے پر دیے ہوئے تھے اور اس کا کرایہ آتا تھا, کسی ایک بیٹے کو ذمہ دار بنایا ہوا تھا کہ بھئی تم اس کا کرایہ وصول کر کے مجھے دیا کرو. والدین اپنی اولاد کے ساتھ جس طریقے سے پیش آتے ہیں اولاد سمجھتے ہیں یہ والدین بے وقوف ہیں, حالانکہ والدین بے وقوف نہیں ہوتے. والدین کے دل میں اپنی اولاد کی جو محبت ہوتی ہے اس کی دنیا میں اور کوئی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھ لیں, پیغمبر ہونے کے باوجود جب اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے تھے تو روتے تھے. یہ محبت آپ کو کسی سے نہیں مل سکتی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا بیٹا اس مکان کے کرائے ورائے جمع کر کے مجھے دیتا ہے, تو کرائے جو اس کو وصول ہوتے تھے وہ کوئی 20,000 کے لگ بھگ یا اس طرح کچھ تھے, میں بھی بھول رہا ہوں, اور وہ اپنے والد کو جو دیتا تھا 15,000 دیتا تھا. والد کو کہتا تھا یہ 15,000 اس کا کرایہ یہ آپ لے لیا کرو, اور کرایہ اس کو ملتا تھا 20,000. اور الٹا وہ والد کو ہر وقت بولتا بھی رہتا تھا تم نے میرے ذمے لگایا ہوا ہے, اس سے کرایہ لو, اس سے کرایہ لو, اس کے پیچھے بھاگو, اس کے پیچھے بھاگو, کبھی میں یہاں بھاگتا ہوں کبھی وہاں بھاگتا ہوں. آپ نے جو ہے نا اتنا جھنجٹ, اور اندرون خانہ 5,000 روپے ہر مہینے اپنے لیے اس میں سے رکھ رہا ہے. اور اس کے والد کو یہ سب کچھ پتا تھا. وہ جو مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے مجھے بہت پہلے کسی نے بتا دیا تھا کہ اس کا کرایہ 20,000 آتا ہے, 15,000 نہیں آتا. لیکن کہا میں نے کبھی زندگی بھر اس کو بولا ہی نہیں, کبھی اس کے سامنے تذکرہ ہی نہیں کیا کہ بیٹا اس کا کرایہ تو 20,000 آتا ہے, 15,000 تو نہیں آتا. تو کہا پھر موقع ایسا آیا کہ مجھے وہ گھر بیچنا پڑا, تو میں نے اس بچے کو کہا کہ میں یہ گھر بیچ رہا ہوں. تو کہا وہ بڑا پریشان ہوا کہ آپ یہ گھر کیوں بیچ رہے ہو. تو بولا اس موقع پر میں نے بیٹے کو کہا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ کی اتنی جھنجٹیں میں نے ختم کر دی, آپ ہر روز رونا روتے تھے کہ یہ میری جھنجٹ یہ میری جھنجٹ, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی جھنجٹیں ختم ہو جائے گی, میں نے بھیج دیا, آپ آرام سے مزے کرو. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کو کچھ پتہ نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ داڑھی ہم نے کوئی دھوپ میں سفید نہیں کر دی, یہ جو بوڑھے کہتے ہیں جو تجربہ کار, یہ ویسے نہیں کہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہوشیار ہیں, اس دور کے لوگ ہیں, جدید ٹیکنالوجی ہے. وہ آپ جتنے بھی جدید ہو جائیں, جو بڑے ہوتے ہیں جو تجربہ کار ہوتے ہیں, تجربے کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہوتا. کوئی ٹیکنالوجی تجربے کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. مجرب ولا تسأل الحکیم, تجربہ کار سے پوچھو, حکیم سے مت پوچھو. حکیم تو تجربہ کرے گا آپ پر, اور تجربہ کار پہلے تجربہ کر چکا ہے, تو آپ تجربہ کار سے پوچھو, حکیم سے مت پوچھو. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک تو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین نے ہماری جو تربیت کی, ہم کچھ تھوڑا بہت تو اس کو تھوڑا احساس تو پیدا کریں اپنے دل میں. اور یہ احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب ایک قصہ سنا رہے تھے کہ ایک بیٹا تھا, وہ کھیت میں کام کرتا تھا, تو والد اس کو کہتا تھا کہ بیٹا یہ اتنی دھوپ ہے, اتنی دھوپ میں تم کام کرتے ہو, تو جب دھوپ ختم ہو جائے یا کوئی چھتری اپنے پاس لیا کرو, تو جب دھوپ ختم ہو جائے تو کام کیا کرو. وہ اپنے والد سے لڑ پڑتا تھا کہ بھائی میں جو ہے نا کام کر رہا ہوں, کام کاج کے لیے آیا ہوا ہوں, کھیتی باڑی کر رہا ہوں, تم کبھی کہتے ہو دھوپ ہے, کبھی کہتے ہو یہاں یہ مسئلہ ہے سائڈ پہ ہو جاؤ, کبھی کہتے ہو سڑک یوں پار کرو, کبھی کہتے ہو میں ابھی جوان ہوں مجھے چھوڑ دو, میں جیسے زندگی گزاروں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو کہا وقت گزرتا گیا, پھر اس کی اپنی اولاد ہو گئی. اس کا جب اپنا بیٹا ہوا, اس آدمی کا وہ جو بیٹا تھا, تو ایک دن وہ اسی طرح کام کر رہا تھا, تو یہ جو دادا ہے یہ اپنے پوتے کو اٹھا کر لایا اور وہاں دھوپ میں اس کو رکھ دیا. تو یہ فوراً بھاگتا ہوا ہے, کہا ابو اس کو یہاں سے ہٹاؤ, اس کو کہیں چھاؤں میں رکھو. کہا کیوں, اس کو یہیں پڑے رہنے دو. اس نے کہا نہیں یہ بچہ ہے, اس کو دھوپ لگ رہی ہے یہ وہ. تو کہا تم بھی تو میرے بچے ہو, میں جب تمہیں کہتا ہوں کہ تمہیں دھوپ لگ رہی ہے, تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, تم مجھے کہتے ہو تمہیں کیا لینا دینا ہے مجھ سے. تو تم بھی تو کسی کے بیٹے ہو, یا تم آسمان سے ٹپکے ہو یا زمین سے اگ گئے ہو, اس طرح تمہیں بھی تو کسی نے جنا ہے, کسی نے تمہاری بھی تو تربیت کی ہے. تو یہ احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے, پھر وہ کہتا ہے یار واقعات. تو قبل اس کے کہ آپ کسی کو کھو دیں, حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. حضرت جبریل نے ایسے شخص کو بد دعا دی کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین. اس لیے والدین کی قدر دنیا میں کریں. والدین اگر کسی پیغمبر کے بھی نہ ہو تو اس پیغمبر کو بھی والدین والی محبت دنیا میں اور کوئی رشتہ نہیں دے سکتا. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت, آپ کی سیرت سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے.